عدالت میں ایک طرح سے مریم نواز کو کلین چٹ مل چکی ہے، لیکن اب معاملہ جو ہے وہ چونکہ عدالت نے ایک ایک چیز کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے، تو میں اگر یہ کہوں کہ جو بھی ڈرامے کیے گئے تھے، جو بھی پلاننگز کی گئی تھیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہیں، یا ختم نہیں کہنا چاہیے، بے اثر کیا ہوئی، بلکہ وہ ساری کی ساری الٹ پڑ گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کے لیے وہ ہم نے جو چھوٹی عمر میں کتابوں میں پڑھی تھی نا، وہ حکایتیں، کہانیاں جو اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کہ کسی کے لیے جب آپ کسی کے راستے میں جب گڈھا کھودتے ہیں تو اس میں آپ خود گرتے ہیں، اور کھڈا یہ جن کے لیے کھودا گیا تھا وہ بیچ میں گرے لیکن پھر ابھر آئے، اور جن کے لیے مطلب یہ ساری گیم تیار کی گئی تھی اب وہ خود کھڈے میں گر رہے ہیں۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ ہاتھ نہ ہوا ہوتا، اگر شوکت صدیقی صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کی ریاست کے اس وقت کے منصب دار، میں نام لے لیتا ہوں، جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں، انہوں نے وہ کوئی فنکاری نہ دکھائی ہوتی تو یہ کیس جو ہے یہ شروع بھی فارغ ہو جانا تھا۔ اور کیونکہ وہ نظر اب نیب پروو نہیں کر سکتی اس کو، میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ پڑھ کے سناؤں یہ جو عدالت کی کارروائی ہے، لیکن وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہوگی۔ عدالت نے 2-3 چیزیں پوچھی ہیں کہ مریم 1993 میں اس نے یہ جائیداد خریدی تھی؟ نہیں جی۔ اچھا تو پھر کیا کیا تھا؟ جی اس نے جائیداد چھپانے میں تھوڑی سی کوشش کی تھی۔ بھئی کیا کوشش کی تھی؟ وہ مریم نے پرس پالی سی، بندہ پوچھے، لیکن نہیں۔ تو یہ کیس جو ہے یہ جھوٹے کیس تھے، یہ پانی کے بلبلے تھے، یا یہ کہہ لیں کہ فیبریکیشن تھی اور پولیٹیکل انجینئرنگ تھی۔ سادہ الفاظ میں اس کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے کے آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہم نے اور کتنا کھیلنا ہے، یہ ہمیں خود سے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ ہوا یہ کہ پاکستان کے اداروں نے اور پاکستان کی پاور پالیٹکس کے جو میجر پلیئرز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، ہم کئی بار یہ والی بات کر چکے ہیں کہ نواز شریف کا قد بہت بڑا ہو گیا ہے، نواز شریف کو اس سسٹم سے نکالنا ہے۔ قد بڑا ہونے کا، کسی پولیٹیکل لیڈر کے قد بڑا ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ پھر اپنی مرضی کرتا ہے۔ اپنی مرضی کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کی بات کرتا ہے، کیونکہ اس نے لوگوں سے ووٹ لینا ہوتا ہے اور انہوں نے لوگوں کو جا کے جواب دینا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ لوگوں کا حق حاکمیت تسلیم کرتا ہے۔ فلاسفیکل بات ہو جائے گی، لیکن بات بڑی سادہ سی یہی ہے۔ تو لہٰذا نواز شریف سے خوف تھا، بے نظیر بھٹو سے خوف تھا، بے نظیر بھٹو کو تو راستے سے ویسے ہی فارغ کر دیا گیا، اور نواز شریف پیچھے رہ گئے تھے، وہ فارغ اس طرح نہیں ہو سکے تو اس طرح سے ہی۔ تو یہ اس سارے کھیل میں عمران خان صاحب جو تھے وہ شانہ بشانہ چل رہے تھے پاکستان کے اداروں کے ساتھ، اور پورا بندوبست کیا گیا۔ عمران خان صاحب کو ایک مسیحا کے طور پر، متبادل کے طور پر لانچ کیا گیا، ظہیر الاسلام صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں۔ اور پھر جنرل فیض صاحب جو ہیں، وہ جس جج کے اوپر شک ہوتا تھا، یہ چیزیں مینج ہوتی تھی کہ ایک جج کے اوپر شک ہے، بہانے سے اس کے پاس گئے کہ جی کہ وہ پارکنگ اور جو گرین بیلٹ ہم نے بلاک کی ہے، یعنی جو حساس ادارے کا جو دفتر ہے، تو آپ نے وہ آرڈر جاری کر دیا، وہ آرڈر واپس لیں۔ پھر باتوں باتوں میں یہ ساری کہانی ایف اے ڈیوڈ کے ساتھ حلفاً وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جمع کروائی ہوئی ہے کہ کس طرح میرے پاس وہ آئے، اور پھر کس طرح انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کی یعنی اپیل جو ہے آپ کی عدالت میں آتی ہے نواز شریف کی اور مریم کی، تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بنتا ہوا وہ کر دیں گے، اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، پھر لالچ ان کو دیا گیا کہ اگر آپ ہمارے پلان کے مطابق چلے تو ہم آپ کو چیف جسٹس بنوا دیں گے۔ تو سر جو بیٹھ کے بینچ اوپر پاناما کے اوپر کھیل رہا تھا، یہ سارا پاناما کا چکر تھا نا، اور پھر اسی بینچ جس نے یہ سزا سنائی، مطلب یہ کہ اقامے کے اوپر نااہل کیا نواز شریف صاحب کو اور ریفرنس بھیج دیا متعلقہ احتساب عدالت میں، اور اوپر ایک نگران جج، اسی بینچ کا ایک قصہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب وہ بٹھا دیے گئے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو آپ کو عمران خان صاحب کی محبت میں کچھ لوگ جو ہیں وہ الٹیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کی محبت نہیں ہے، وہ اپنی عزت جو داؤ پر لگی ہوئی ہے وہ ہے۔ آج عدالت میں
یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو بینچ تھا اس کے سامنے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر، انہوں نے کہا کہ جی کہ جو پراسیکیوٹر تھے نیب کے، اسپیشل پراسیکیوٹر نیب عثمان جی راشد، انہوں نے کہا کہ جی کہ پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں نے جو حوالے دیے ہیں، مطلب وہ انہوں نے حوالے بھی دیے، اور اس پر جو جسٹس عامر فاروق ہے انہوں نے کہا کہ یہ ان حوالوں کا فائدہ آپ کو اس عدالت میں نہیں ہونا، اور مطلب وہ آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور ہم نے جتنے بھی الزامات ہیں یہ کہ جی کہ انہوں نے بیسیکلی وہ جائیداد خریدی تھی جو ایون فیلڈز وہ فلیٹس ہیں، مطلب یار حد یہ ہو گئی۔ میں ویسے ایک جھٹکی بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ سوری یہ تالی بج گئی، آئی ایم سوری، میں ویسے آپ سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ 70 کی دہائی میں، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے، جب پاکستان جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن تھی پاکستان میں، اور جو ہمارے یعنی اتفاق گروپ والے ہیں میاں شریف صاحب، وہ ان کا توتی بول رہا تھا پاکستان میں، وہ صنعت کار تھے پاکستان کے بہت بڑے، یعنی ایک کرکٹ کھیل کے بندہ جس کا نام عمران خان ہے، وہ لندن میں فلیٹ خرید سکتا ہے، اور وہ اس قوم کے اوپر احسان کرتا ہے کہ جی کہ میں وہ فلیٹ بیچ کے پاکستان آیا۔ بھئی کس طرح آیا یہ بھی تو قوم کو بتاؤ، کیونکہ آپ نے منی لانڈرنگ کی تھی، یا وہ جو ہوتی ہے نا وہ ایمنسٹی کہتے ہیں اس کو، کہ وہ کالا دھن سفید کرنے والے، آپ نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا تھا، کون سا ٹیکس دیا تھا آپ نے؟ تو اگر ایک کرکٹر جو ہے وہ فلیٹ خرید سکتا ہے تو اتفاق فاؤنڈری کا چیئرمین نہیں خرید سکتا۔ اتفاق فاؤنڈری، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے ورکر ہیں نا، انہوں نے اتفاق فاؤنڈری جو یہ کوڑ لکھپت میں ہے وہ دیکھی نہیں ہوئی، اب وہ بند پڑی ہے، وہ جا کے دیکھ لیں سر جی، وہ ایکڑوں کے اوپر ہے، مربوں کے اوپر ہے وہ والی فیکٹری، تو وہ تو انہوں نے، اور پھر کئی فیکٹریاں انہوں نے بنائی۔ اور نواز شریف تو سیاست میں نواز شریف کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن یہ حقائق ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب کے ویڈیو کلپ پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر، جائیں وہ آپ کو بتائیں گے، وہاں پر لکھیں کہ عمران خان اسپیکنگ ان فیور میاں شریف یا اسپیکنگ ان فیور میاں نواز شریف، یہ ذرا سرچ کریں آپ تو وہ ساری لسٹیں یا وہ ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی، جس میں عمران خان صاحب اتفاق فاؤنڈری کے گیت گا رہے ہیں، میاں شریف صاحب کے گیت گا رہے ہیں کہ جی انہوں نے انڈسٹری لگائی پاکستان میں، شروع سے امیر آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن پاکستان کی ریاست کو کچھ اور مقصود تھا، اور وہ مقصود کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پاکستان کی جو زبردست قوتیں ہیں جو پاکستان کی ریاست کے وسائل کے اوپر قابض ہیں، وہ لوگوں کو ان کا حق نہیں دینا چاہتی۔ بلوچستان میں وہ ان کی مائنز سے سونا نکلتا ہے، تانبا نکلتا ہے، یا جو بھی نکلتا ہے، تو وہ ان کو ان کا حق نہیں دینا چاہتے۔ وہ گرے نائٹ نکلتا ہے، کرفیو لگ جاتے ہیں، سر ٹرکاں نے ٹرک جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ لوگوں سے لوگ آئیں گے، حکمران لوگوں میں سے آئیں گے، تو پھر وہ لوگوں کی تھوڑی بہت تو بات کریں گے نا یار۔ تو یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے، یہ بولنے نہیں دیتے، چاہے کوئی بندوق اٹھا لے، حق نہیں دینا، یہ ہماری ریاست کے طاقتور لوگوں کا وتیرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہم نے سٹرانگ نہیں ہونے دینا، مضبوط نہیں ہونے دینا اس ملک میں، اور جو مضبوط ہو گیا کوئی اگر ان پولیٹیکل لیڈرشپ میں، تو ہماری جو جے جے کار ہے، ہماری جو وہ پھونپھاں ہے، ہمارا جو روب و دبدبہ ہے، ہمارا جو وسائل کے اوپر قبضہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اتنی سی یہ بات تھی، اتنا سا یہ مسئلہ تھا، جس نے پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کا بھی دور ڈالیں تو سر پاکستان، بلکہ پاکستان کی عمر رائے گاں گئی۔ ہم کہاں سے بات شروع کریں یار؟ یہ ایوب خان کہاں سے آ گیا تھا بھائی؟ کون لے آیا تھا اس کو؟ حسین شہید سور وردی کے ساتھ کیا کیا تھا ہم نے؟ تو پرانی باتیں ہیں، پرانے مردے، کیا ہم نے جو گڑے مردے اکھاڑنے ہیں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ کوئی تو آئے جو یہ جو چلن ہے ریاست کا، یہ جو ریاست کے جو رولز آف گیم ہیں وہ تبدیل کرے، لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو دے۔ لیکن وہ عمران خان صاحب جو ہیں، وہ چونکہ ایک بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کی میجر پولیٹیکل پارٹیز کو ملون قرار دیا، ان کو چور ڈاکو ڈکیت پتہ نہیں کیا کچھ دیا، تو وہ تو دیا، لیکن اب یہ باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گی جو میں یہ والی باتیں کر رہا ہوں کہ یہ اگر اتنے ہی مضبوط کیس تھے تو پھر یہ چوریاں پکڑی جاتی۔ آج نیب کو دندل پڑی ہوئی ہے،
وہ نیب کا پورا ادارہ مریم سے لے کے نواز شریف تک ایک آنے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا. میں صرف لفظ کہہ رہا ہوں کہ وہ ثابت نہیں کر سکا کون پاک دامن ہے، کون نیک دامن ہے، کون صادق اور امین ہے. یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. ہم نے تو وہ دیکھنا ہے جو پاکستان کی عدالتوں میں ہوتا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.